باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ وسلام علی محمد وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ سبا آیت نمبر 22 سے 36 جو کہ رکوع نمبر 3 اور 4 ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پچھلے نشست میں ہم نے اس سورہ کے پہلے 2 رکوع کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا ایک مختصر سا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کو علم ہے اور اس نے ہر انسان کو عمل کے لیے ایک مہلت دے رکھی ہے اور ساتھ ہی کمال مہربانی سے انسان کی رہنمائی کا بھی ایک احسن بندوبست فرما دیا ہے۔ دوسری بات، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں زندگی گزارتے ہیں وہ اس دنیا میں اور اس کے بعد جتنے بھی آنے والے مراحل ہیں ان سب میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کے مخالف راہ اختیار کرتے ہیں ان کی یہ زندگی جو ہے وہ بھی دکھ، درد اور مصیبت سے اور اس سے اگلے بھی اسی طرح کی چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں گی۔ تیسری چیز، موت کا ایک مقصد لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہے اور اس کے لیے خلق جدید ایک میکنزم کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات بیان ہوئے پچھلے رکوع میں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو انسان کسی چیز کے حصول کو مقصد بنا لیتا ہے اور اس کے لیے دل و جان سے کوشش کرتا ہے تو وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ 5ویں چیز، قوم سبا کا جو احوال بیان ہوا تھا اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو ایک اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ شکر کرتے ہیں تو اللہ کریم انہیں مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور ناشکری اور ظلم جو ہیں یہ پہلے بھی عذاب کا باعث بن جاتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو عذاب اس پہ ضرور نازل ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آئیے آج کے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت نمبر 22، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیں جن کے متعلق تم زعم رکھتے ہو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو، کہہ دیں پکارو، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیں پکارو جن کے متعلق تم زعم رکھتے ہو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں ہے وہ مالک ذرہ بھر کے بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہے ان کی اس میں کوئی شراکت، ان آسمانوں اور زمینوں میں ان کی کوئی شراکت نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہے ان میں سے کوئی اس کا پشت باں، کہ جب یہ بنائے گئے تھے نہ تو اس وقت کوئی مدد کرنے والا تھا، اور جو نظام ہستی چل رہا ہے نہ اس میں کسی اور کا کوئی حصہ ہے اور نہ کوئی شریک ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو جو اس سے پچھلا رکوع تھا وہ اس بات پہ مکمل ہوا تھا کہ ابلیس نے لوگوں کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، حالانکہ اسے ان کے اوپر کوئی بھی اختیار حاصل نہیں تھا۔ ابلیس نے دعوت دی اور اکثر لوگوں نے قبول کی اور اسی کے ہو لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک قرار دینا یا سمجھنے کا نام ہے۔ دراصل کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ایک ڈائریکٹ تعلق قائم کرنا یہ شرک ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ،
اور نہیں نفع دے گی شفاعت اس کے حضور مگر جس کا وہ اذن دے اس کے لیے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی ان کے قلوب سے، قالو ماذا، تو کہیں گے کیا فرمایا، کیا فرمایا تمہارا رب، قال ربکم، قالو ماذا قال ربکم، تو کہیں گے کیا فرمایا تمہارے رب نے، قال الحق، تو جواب ملے گا حق، وہو العلی الکبیر، اور وہ ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا۔ اب ذرا اس آیت مبارکہ پہ تھوڑا سا ڈیلیبریشن کریں کہ شفاعت کی بات ہوئی، اب ظاہر ہے کہ ایک جب حاضری ہوگی اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو سارا حساب کتاب بالکل سامنے کر دیا جائے گا، اور جو لوگ ناکام ہو رہے ہیں وہ تو ڈھونڈیں گے کہ کوئی نہ کوئی سفارشی انہیں مل جائے اور کسی طریقے سے ان کی خلاصی ہو جائے۔ اور ہم نے بھی اپنے معاشرے میں ایک عجیب سا کانسیپٹ بنا رکھا ہے کہ جو مرضی ہے ہم کرتے پھریں، کہ جناب سرکار ہماری شفاعت کریں گے اور ہم سارے بری ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے اس معیار کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرما رکھا ہے اور شفاعت کا کیا قانون ہے۔ میں کچھ 3-4 بنیادی پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، کوئی بھی شفاعت کا مجاز نہیں ہے، کوئی بھی شفاعت کا مجاز نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور یہ آپ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 255، جسے عام طور پہ ہم آیت الکرسی کا نام دیتے ہیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ دوسری چیز، اور اسی طرح کی ایک اور آیت جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہوئی کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ کریم اس کا اذن نہ دے۔ دوسری بات، جس کسی نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا وعدہ لے لیا، اور اس کا ثبوت یہ جو میں بات کر رہا ہوں ہمیں سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں ملتا ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں اختیار رکھتے کوئی بھی سفارش کا یا شفاعت کا مگر جس نے لے لیا وعدہ رحمان سے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ جس کے حق میں شفاعت پسند فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کے حق میں شفاعت پسند فرمائے۔ یہ سورہ نجم آیت نمبر 26، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں، کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر جب حکم دے اللہ تعالیٰ جس کے واسطے چاہے اور پسند فرمائے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جس سے شفاعت پسند فرمائے، اللہ تعالیٰ جس سے شفاعت پسند فرمائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، اور ترجمہ اسی کے سے ہے، اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمان نے اور پسند کی اس کی بات۔ اب یہ 4 پوائنٹ پیورلی قرآن کریم سے جو شفاعت کے بارے میں ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب آپ اپنے وقت میں تسلی سے، آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ آیتوں کے ریفرنس بھی نوٹ کر لیے ہوں گے، آپ ان کا مطالعہ کیجئے گا، اور پھر جو ہمارے ارد گرد ہمیں شفاعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ مقابلہ کر کے خود دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سفارشوں سے جنت حاصل کرنے کا جو عقیدہ ہے یہ افراد کو بھی اور اقوام کو بھی قوت عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ قانون ربی ہے، جو بھی غلط کام کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا، اور جو اعمال صالح کرے گا وہ انشاءاللہ جنت کا وارث ہوگا۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ جو ہیں جو شریک ٹھہرا رہے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں
कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, कौन रिज़्क दे रहा है तुम्हें आसमान और ज़मीनों से? कुल अल्लाह, कह दें अल्लाह। व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फी ज़लालिम मुबीन, और यकीनन हम या तुम, बल्कि हमारे में से कोई एक हदायत पे है तो या फिर गुमराही में है। अब ना दोनों ठीक हो सकते हैं और ना दोनों गलत हो सकते हैं, एक पार्टी ठीक है और एक पार्टी गलत है। कुल ला तुसअलूना अम्मा अजरमना, आप इनसे कह दें तुम्हारे से नहीं पूछा जाएगा हमारे जराइम का, वला नुसअलु अम्मा तामलून, और ना हमसे पूछा जाएगा कि तुमने कैसे अमल किए। तो यहाँ से हमें इशारा मिलता है कि हर कोई अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है और हर किसी ने अपना बोझ खुद उठाना है। जैसा कि सूरह अनाम आयत नंबर 164 का तर्जमा कुछ इस तरीके से है, और जो कि गुनाह करता है तो वो उसके ज़िम्मा पर है और बोझ ना उठाएगा एक शख्स किसी दूसरे का। और इसी तरीके से सूरह अल इसरा आयत नंबर 15, जो कोई राह पर आया तो वो आया अपने ही भले को, और जो कोई बहका रहा तो बहका रहा अपने बुरे को, और किसी पर नहीं पड़ता बोझ किसी दूसरे का। तो हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने अमाल को संवारना चाहिए, अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। कुल यजमाउ बैनना रब्बुना, कह दें यजमाउ बैनना रब्बुना, जमा फरमाएगा हम सब को हमारा रब। सुम्मा यफ्तहु बैनना बिल हक़, फिर फैसला फरमा देगा हमारे माबैन हक़ से। वहुवल फत्ताहुल अलीम, और वही है फैसला चुकाने वाला, इल्म रखने वाला। वो खालिक है, मालिक है, हर वक्त हमारे साथ है, हर चीज़ का उसे इल्म है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, और वो आदिल है। कुल अरून यल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरका, आप कहें मुझे दिखाओ तो सही जिनका इल्हाक करते हो तुम उसके साथ शरीक ठहरा के। इल्हाक होता है किसी को मिलाना, किसी के साथ बराबर ठहराना। कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल हुवल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, बल्कि वो अल्लाह ताला है इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा हमने, इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास, नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम लोगों के लिए, बशीरम व नज़ीरम, बशारत देने के लिए और ख़बरदार करने के लिए। वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो इस बात से ला इल्म। ये भी उन्हीं आयतों में से है जिसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पैगाम की आलमगीरियत का ज़िक्र है, कि उनका जो पैगाम है वो सिर्फ़ और सिर्फ को मक्का वालों के लिए, मदीना वालों के लिए, या किसी ख़ास तबके के लिए, या किसी ख़ास कबीले के लिए नहीं है, बल्कि तमाम अक़वाम आलम के लिए है। अब सरकार की शान ये है कि आप पर कुरान ज़ीशान नाज़िल हुआ, आप पर दीन मुकम्मल फरमाया गया, और आप ख़ातमुन नबीशीन हैं। इसलिए जब तक ये दुनिया कायम है आप ही तमाम आलमीन के लिए रहमत और बरकत का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम अक़वाम आलम के लिए हदायत और रहनुमाई का बाइस है। आपकी पैगाम की आलमगीरियत के बारे में कुरान करीम में मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। सबसे पहली आयत जो हमें मिलती है वो सूरह अनाम की आयत नंबर 19 है। उतरा है मुझ पर यह कुरान ताकि तुमको इससे ख़बरदार करूं और जिसको ये पहुँचे, जिस चीज़ को भी पहुँचे। दूसरी हमें सूरह आयत मिलती है सूरह अल-राद आयत नंबर 7। बेशक आप तो हैं ख़बरदार करने वाले और हर कौम के लिए राह दिखाने वाले। तीसरा सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 107, और नहीं आपको भेजा हमने मगर रहमतल आलमीन बना के। चौथे सूरह अल-फुरकान आयत सबसे पहली आयत,
بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب اپنے بندے پر تاکہ وہ خبردار کرنے والا عالمین کو۔ سورہ سبا کی آیت آپ کے سامنے ہے، اور اس طریقے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3۔ وہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا کہ ان پر آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور اس سے قبل وہ اندھیرے میں تھے، اور ان کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ لوگ بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہی ہے عزت والا، حکمت والا۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم سب کی فلاح اور نجات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں۔ اب سے جو اگلی آیت تھی، آیت نمبر 29، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا یہ وعدہ اگر آپ سچے ہیں۔ اگر اس آیت کو 2-3 آیتیں پیچھے کنیکٹ کریں، جب پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ سارے لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اور جمع ہو کے اپنا اپنا حساب دینا۔ اب جو منکر ہیں ان سے وہ یہ سوال اکثر کرتے ہوتے ہیں، اچھا جی اگر کوئی ایسا موقع ہے تو بتائیے کب ہے۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ یَوْمٍ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیں ان سے تمہارے لیے میعاد کا ایک عرصہ مقرر، آپ کو ایک پوری لائف دی گئی ہے، آپ کو ایک عرصہ دیا گیا، ایک مدت معین دی گئی ہے۔ لا یستاخرون عنہ ساعتاً، نہ تو تم تاخیر کر سکتے ہو اس میں ایک ساتھ بھی، کہ جب وہ وقت مکمل ہو جائے گا تو اگر تم اسے ڈیلے کرنا چاہو تو ایک مومنٹ بھی آپ اسے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ ولا تستقدمون، اور نہ تم اس سے پہلے لا سکتے ہو، وہ تو وقت مقرر پہ آئے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ جو اس سے پیشتر آسمانی کتابیں آئی تھیں نہ ہم ان کو مارتے ہیں۔ پھر جس کو بھی اٹھا کے دیکھو عذاب کی بات ہوتی ہے، حساب کتاب کی بات ہوتی ہے، کچھ جینے مرنے کی بات ہوتی ہے، یہ سارے تو ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہماری مرضی کا تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہم انہیں مانتے ہیں نہ ہم انہیں مانتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اگر تم دیکھو جب ایسے ظالم روک رکھے ہوں گے اپنے رب کے حضور، یرجع بعضهم الی بعض القول، تو باتیں گما پھرا کے ڈالیں گے ایک دوسرے پہ۔ جس طرح دنیا میں غلطی اپنی اور دوسروں کے ساتھ تھونکتے رہتے تھے، ادھر جا کے بھی ایسے ہی تماشے جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے جو کمزور لوگ تھے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو استکبار کرنے والے تھے، جو تکبر رکھنے والے جو بڑے تھے، ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم ہوتے مومن، کہ تم نے ہمیں دنیا میں دبایا ہوا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم بھی مومنوں میں سے ہوتے، ہماری بھی بچت ہو جاتی۔ اب یہ مکالمہ چل رہا ہے آگے، قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ استکبار کرنے والے، للذین استضعفوا، ان سے جو کمزور تھے، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم، جب وہ آ چکی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم ہو۔ ہم کہتے تو ضرور تھے لیکن ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، کوئی زور زبردستی تو ہم نے نہیں کی، کہ اللہ کا ایک پیغام حق تمہارے سامنے آیا ہے، اللہ کا ایک رسول وہ پیغام لے کے آیا اور تم اسے انکار کر دو۔ وقال الذین استضعفون، تو پھر کہیں گے وہ جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان سے جو تکبر کرنے والے، استکبار کرنے والے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، یہ تمہارے مکر تھے شب و روز کے،
کہ جب تم ہمیں یہ کہا کرتے تھے، جب ہم تمہیں یہ امر کیا کرتے تھے کہ ہم کفر کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ٹھہرائیں اس کے برابر دوسروں کو، اسی کی مثل دوسروں کو قرار دیں، ٹھیک ہے تمہارا زور تو نہیں تھا، لیکن دن رات تم ہمیں یہی چیز جو ہے بار 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 بار، تو ظاہر ہے کہ ہم تمہارے ملازم تھے، تمہارے انڈر کمانڈ تھے، کچھ نہ کچھ اثر تو ہمارے اوپر ہونا تھا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور چھپائیں گے ندامت کو، چھپاتے پھریں گے ندامت کو جب سامنے دیکھیں گے عذاب کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم ڈال دیں گے توق گلے میں کافروں کے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کیا جزا پائیں گے وہ مگر جو کیے انہوں نے اعمال، یا کیا اور جزا ہو سکتی ہے جو کریں ایسے اعمال۔ اب یہ جو گردن میں توق ہے، اس کی یہ ٹرمنالوجی قرآن کریم میں کئی دفعہ استعمال ہوئی ہے۔ اس کی کچھ وضاحت آپ یہ سمجھیں کہ اگر گلے میں ایک کڑا ڈلا ہوا ہو اور کڑے کے ساتھ کچھ زنجیریں بھی ڈلی ہوئی ہوں اور زنجیر کہیں نہ کہیں بندھی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ایک آپ کی جو حرکت ہے، جو آپ کا دائرہ کار ہے، وہ محدود ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو کڑا اسے تکلیف دے گا، تو بندہ خود بخود واپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی تکلیف ہے، گلے میں توق ڈلنا، یہ ایک جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ایک محدود سے دائرہ کار سے باہر نہ نکل سکیں، لیکن اس کی بنیادی حیثیت ایک ذہنی دائرہ کار کو محدود کر دینے کی ہے کہ آپ ایک خاص سوچ سے باہر ہی نہیں نکل پائیں گے۔ کبھی کوئی ایسی سوچ جس سے آپ کو آسانی مل سکتی ہو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ آپ ذرا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں، من نذیرٍ، کوئی متنبع کرنے والا، کوئی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یا امیر لوگوں نے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تم پیغام لے کے آئے ہو، جو پیغام تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اسے۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور کہنے لگے ہمارے پاس تو کثرت ہے مال کی اور اولاد کی، اور نہیں دیا جائے گا ہمیں عذاب، جیسے خام خواہ کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی کی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک اس میں کوئی خبردار کرنے والا، یعنی کوئی اللہ کا بندہ ایک پیغام حق لے کے نہ پہنچ جائے۔ اس قانون میں دو حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ، جو ہدایت کے متلاشی ہیں انہیں ہدایت مل جائے، اور باقیوں کے پاس یہ حجت نہ رہ جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو پیغام حق پہنچا ہی نہیں ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 207۔ اور ہم نے کوئی قریہ ہلاک نہیں کیا، قریہ سے مراد بستی، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ نذیر کون ہے؟ نذر، خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا۔ اور اسی طریقے سورہ نساء آیت نمبر 165، رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کو رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہے عزت والا، حکمت والا۔ اب بات ہوئی تھی اللہ قال مترفوها، کہ جب بھی کوئی ادھر آیا، کوئی رسول آیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا اور انہیں پیغام حق سنایا، تو وہاں کے جو امیر لوگ تھے انہوں نے اکثر اس سے انکار کیا۔ اب کسی بھی معاشرے میں جو آسودہ حال امیر کہہ لیں، خوشحال لوگ جو ہیں، ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، اور ان میں سے اکثریت کو محض اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔
اور نبی یا رسول کی بات ماننے میں انہیں اپنا نقصان نظر آتا ہے، اس لیے نہ تو وہ خود حق کو تسلیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے ذرا دور ہی رہیں۔ امیروں کے ایک طبقے کی جو نشاندہی ہے وہ سورہ الزخرف آیت نمبر 23 میں بھی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس قریہ میں بھی کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے آسودہ لوگوں نے یہی کہا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے آثار کی اقتداء کریں گے۔ ایک یہ پارٹی بھی ہے، اور ان دو طبقوں کے علاوہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جس کے نشاندہی یہ ہمارے سامنے کی گئی ہے، آیت نمبر 35 جو آپ کے سامنے سورہ سبا کی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا مال اور اتنا اولاد ہمارے پاس ہے تو یہ تو ایک نشانی ہے کہ ہم راہ راست پہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ہمارے سے یہی وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر تم نیکی کے راہ پہ آؤ گے تو تمہیں سہولتیں ملیں گی۔ تو یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ ہم راہ راست پہ ہیں، اور اب جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کل کہہ دیں، اب جو بھی لوگ ایسا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں انہیں کہہ دیں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب گشادہ کرتا ہے رزق جو چاہے، ویقدر، اور ناپتہ بھی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر بات اس حقیقت سے لا علم ہے کہ رزق بڑھتا کس طریقے سے ہے اور رزق ایک محدود کیسے کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ جو لوگوں کے دعوے تھے، وہ جو 3 پارٹیاں میں نے امیروں کو بتائیں، اس کے جواب میں یہ آیت ہے، اس میں ارشاد ہوا، کیونکہ یہ دنیا میں مال یا اولاد کی کثرت سے یہ سمجھ لینا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مال اور اولاد آزمائش بھی ہو سکتا ہے، یہ فتنہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور بحیثیت رب اپنی تمام مخلوق کے لیے وسائل زندگی مہیا فرماتے ہیں۔ رزق کی کشادگی یا تنگی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت عمل میں آتی ہے، نہ کہ کسی کی ذاتی خواہش کے نتیجے میں۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اسی کے تابع فرمان ہے اور اسی کے حکم کے تحت ہے۔ رزق میں کشادگی کا نسخہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ رزق کو بانٹنا ہے، رزق کو جمع کرنا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں رزق کو بانٹنا سب سے زیادہ مفید اور مؤثر طریقہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے دور کو مکمل ہوئے، اور ان کا آج ایک مختصر سا خلاصہ ہے، کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہم سارے اس کے مخلوق ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ کسی کو بھی اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کا ایک قانون ہے، اور شفاعت صرف اور صرف اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ شفاعت وہی کر سکتا ہے جو خود محفوظ ہو۔ جو خود قانون کا مجرم ہوگا وہ کسی کی سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ اور جب دنیا کی کوئی عدالت اس کی سفارش نہیں مانتی تو اس دربار میں آپ کیسے یہ توقع رکھ سکتے؟ تو آپ کی اور میری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اللہ کے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے بشیر اور نذیر ہیں۔ آپ کا پیغام عالمگیر ہے، اور ہم سب کے نجات سرکار کے دامن سے وابستہ ہونے میں، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق، اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی سنوارنے کے لیے ہر ایک کو مولت عمل دے رکھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کمال مہربانی سے ہمارے لیے رہنمائی کا ایسا انتظام فرما دیا ہے۔ اب ہر کسی کو یہ
اختیار حاصل ہے کہ وہ اس مہلت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگلی بات، پیغام حق کو جٹرانے والے جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو سزائے ندامت کے اور کچھ پلے نہیں ہوگا۔ اپنی غلطی اور کوتاہی کسی دوسرے کے سر پہ ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت رائے راست پہ ہونے کی ہرگز نشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔